ایئر مارشل صاحب، یہ جو اپنا ہرمز ہے اس پہ ایک دوسرے پہ خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں. ایران کہتا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور امریکہ کہتا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. تو ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ کس نے خلاف ورزی کی یا دونوں نے کی؟ سلیم صاحب، جب بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے نا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ ڈیفائن کرنا کہ انڈا پہلے آیا تھا یا مرغی پہلے آئی تھی. تو اب ایکچولی یہ سچویشن ہو گئی ہے کیونکہ جنگ اتنی لمبی کھنچ گئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو اتنا ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ اب پوری دنیا جو ہے وہ ایک ریسیشن اور ڈپریشن میں جانے کی وجہ سے ان دونوں سے ناراض ہے ایک طریقے سے میرے نزدیک. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بیفور میں ہرمز پہ بات کروں تو اگر میں جو امبیسڈر صاحب نے فرمایا تھا میں کچھ 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا. میں سر کی سب باتوں سے ایگری کرتا ہوں، لیکن دیکھیے ہمیں پتہ ہے کہ عراقچی صاحب ہمارے بعد عمان اور رشیا جا رہے ہیں. پہلے رشیا جا رہے ہیں پھر عمان جا رہے ہیں. یہ دونوں کنٹریز کیوں جا رہے ہیں یہ سوال ہے. دیکھیے رشیا وہ اس لیے جا رہے ہیں میرے خیال میں کیونکہ ایک جو سٹکنگ پوائنٹ تھا اس سولوشن یا معاہدہ نہ ہونے میں وہ تھا 460 کلو گرامز آف انرچڈ یورینیم، جو کہ کیا کہتے ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے حوالے کر دے جو اور ایران نہیں چاہتا تھا. 2015 میں جب JCPOA ہوا تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی تو اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں ایران نے اپنا کچھ انرچڈ یورینیم رشیا کے پاس رکھوایا تھا. سو اگر وہ میرا خیال یہاں سے جا رہے ہیں اور اگر وہ کوئی اس کے اوپر گائیڈنس لے کر آئے ہیں عراقچی صاحب تو وہ رشیا کو بھی جا کے بتانا چاہیں گے کہ ہم نے یہ پروپوزل رکھا ہے اور کیا آپ اس طریقے سے. رشیا نے آفر بھی کی ہے کہ ہم ساتھ رکھنے کو تیار ہیں. آئی ایم شیور کہ وہ ان کے پاس جب جائیں گے تو یہ 460 کلو گرامز والا ایشو ضرور ہوگا. اور اگر رشیا ان سے ایگری کر جاتا ہے تو پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کے پاس ایک بڑا سالڈ پوائنٹ ہوگا کہ جی کہ یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو گیا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ. جہاں تک عمان کی بات ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ریلیٹڈ ہے. یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے نا وہ 33 کلومیٹرز وائڈ ہے، لیکن ایٹ اٹس نیروسٹ پلیس اٹ از 21 کلومیٹرز وائڈ. ٹھیک ہے نا. اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا آف دا سیز جو ہر آپ کی کوسٹ لائن کے ساتھ جو 12 کلومیٹر ہوتا ہے وہ آپ کی ٹیریٹری ہوتی ہے، اس ملک کی ٹیریٹری ہوتی ہے. سو ایٹ دیٹ نیروسٹ پوائنٹ اگر آپ عمان اور ایران کا 12+12 کر لیں تو وہ 24 ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس سے زیادہ ہے جو کہ کیا کہتے ہیں نیروسٹ پوائنٹ ہے، سو اگر دونوں اس پوائنٹ کے اوپر اپنی اجارہ داری کلیم کرتے ہیں جو کہ انہوں نے 1970s میں اور ارلی 2000s میں یونائٹڈ نیشن سے ڈیمانڈ کی تھی کہ جی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے سو ہمیں بھی یہاں ایک کنٹرول رکھنے کی اجازت دینی چاہیے. سو آئی ایم شیور کہ جب عمان کے پاس جائیں گے تو وہ جو 2 مرتبہ ایفرٹ کر چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں وہ اس کو بھی اس پیس ڈیل کا حصہ بنانا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ ایٹ لیسٹ اس علاقے کے اندر کیا کہتے ہیں عمان اور ایران دونوں کی اجارہ داری موجود ہو، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جب بھی جو بھی جہاز گزرے گا اس کو ان دونوں کنٹریز کی اجازت ہوگی. ٹول دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ انڈر دی آبزرویشن آف بوتھ دیز کنٹریز ہوں گے. سو یہ ایک ایشوز تھے جو پہلی اسلام آباد ٹاک 1 میں سٹکنگ پوائنٹس تھے. سو میں جب اس وزٹ کو دیکھتا ہوں کہ وہ رشیا اور عمان جا رہے ہیں تو میرے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان چیزوں کے اوپر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان دونوں کنٹریز کو بھی آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں. جو آپ کا سوال تھا سلیم صاحب، اگر آپ دیکھیں کہ جس دن سیز فائر ڈکلیئر ہوا تھا ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کھول دی تھی، لیکن پھر 24 گھنٹے کے بعد امریکہ نے اس کے اوپر بلاکیڈ لگا دیا اور جب وہ بلاکیڈ لگ گیا تو ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز پھر بند کر دی. سو اگر آپ صرف اسٹریٹ آف ہرمز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرے نزدیک ایران از اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ کہ انہوں نے جو سیز فائر ڈیسائیڈ ہوا تھا اس کی ایکسیپٹ یعنی کہ اس کے اوپر عمل کیا تھا، لیکن امریکہ جو تھا وہ اس نے جب بلاکیڈ لگا دیا تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اور اس کی ایک بہت وجہ ہے.
آئی ایم سوری میں آپ کو ہسٹری میں بتا رہا ہوں, لیکن 2023 کے اندر ایک اسی طرح کا جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی حکومت ہے انہوں نے ایران کو چیٹ کیا تھا. ایران کے پاس کچھ امریکنز موجود تھے ایز پرزنرز آف وار, اور اس کے اوپر ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ کوئی $7 بلین ایران کے پھنسے ہوئے ہیں تھے اس وقت ساؤتھ کوریا میں. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی کہ آپ یہ بندے چھوڑ دیں اور ہم آپ کو وہاں سے یہ جو 7 بلین ہے وہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ قطر شفٹ کر دے گا, اور قطر سے جو ہے وہ آپ کو ہم جب آپ بندے چھوڑ دیں گے تو یہ ریلیز ہو جائیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ایک یہ بھی شرط تھی کہ آپ جو ہے اس وقت ان 2023 جب ایران جو ہے وہ JCPO سے نکل آیا یا پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ نکل گیا تھا, تو انہوں نے 60% سے زیادہ اپنی یورینیم کو انرچ کر کے وہ 90% پہ چلے گئے تھے. تو اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آپ جو ہے اپنی یورینیم کو ڈی گریڈ کریں اور اس کو ایٹ لیسٹ یعنی کہ نان ویپنائزیشن میں لے کے جائیں. سو ایران نے وہ بھی کر دیا 2023 میں, لیکن انہوں نے امریکہ اپنے بندے بھی لے گیا, یورینیم بھی ڈی گریڈ کرا دی, لیکن وہ $7 بلین ایران کو نہیں دیے. اچھا, ٹھیک ہے نا. سو وہ آج بھی قطر کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ مسٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر جس کے اندر پاکستان یہ ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں. عمران علی صاحب, سوال یہ کہ کیا جو انرچ یورینیم ہے اس کو اگر رشیا میں رکھتے ہیں تو یہ امریکہ مان جائے گا؟ میرا خیال ہے جی اگر سلوشن کے طور پہ فائنلی ایک کمپریہنسو سلوشن کے طور پہ تو کیا پتہ مان جائے, لیکن ابھی تک سننے میں یہ آیا تھا کہ ایران کسی اور ملک کو دینے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, لیکن وہ میکسیملسٹ پوزیشن ہے. تو بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں, کیا پتہ روس کے ساتھ, کیونکہ روس نے آفر کیا یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں شرائط. امریکہ کا ماننا کافی ٹف ہوگا اس کے اندر, لیکن ایز اے فائنل سلوشن شاید. لیکن آج ایران کے سیکیورٹی کونسل کے ایک رکن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی یورینیم پہ اور ہمارے ایٹمی پروگرام پہ کوئی بات نہیں ہوگی, یہ ہمارا ریڈ لائن ہے. سر میرا خیال ہے وہ ریڈ لائن ہے اس شفٹنگ کے بعد, اور ہمیشہ کے لیے یورینیم کو انرچ نہ کرنے کے وعدہ نہ ماننے کے سلسلے میں. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہو, اور جب بات چیت ہوگی سر تو نیچے آنا پڑتا ہے, تو پھر ماننی پڑتی ہیں کچھ باتیں. اچھا, اور آپ عمان میں سفیر بھی رہے ہیں, تو عمان کس لیے جا رہے ہیں؟ وہ آپ اس سے ایگری کرتے کہ اس ارینجمنٹ کے لیے وہ جا رہے ہیں جو ایئر مارشل صاحب نے کہا؟ جی بالکل, میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. روس کی تو بات فون پہ ہو سکتی ہے کہ یار آپ نے لینا ہی ہے نا, جانے کی ضرورت نہیں. روس کا اقوام متحدہ میں بھی رول ہے, کچھ ریزولوشنز آئی ہیں وہ بھی ہیں, سر نے بھی صحیح کہا. عمان کا ایک رول میڈیشن کا اور ایک اپنا ہرمز کا. میڈیشن کا رول بڑا بری طرح ختم ہوا تھا, اور ایران نے پھر پاکستان کو میڈیٹر بنا لیا تھا. تو اس لیے ہو سکتا ہے وہ کچھ حصہ ٹاکس کا اپنا ہرمز والا عمان میں کرنا چاہتے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب اگر براڈ ایگریمنٹ پہ سائن ہو جائے تو ٹیکنیکل گروپس نے مختلف جگہوں پہ جا کے ملنا ہے, اور عمان قریب ہے ان کے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمان سے کوئی کنٹرول اپنا ہرمز کی, جس طرح سر نے بالکل ایکوریٹلی بتایا, 24 کلومیٹرز کا سر بنتا ہے, 21 کلومیٹرز از دی نیروسٹ. تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. عمان کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا اپنی سوورنٹی اسرٹ کرنا ان حالات میں. عمان درمیان میں رہنا چاہتا ہے. عمان بالکل اپنا ہرمز کو شاید پوزیشن لے بھی سکتے ہیں, لیکن شاید ٹول پہ نہیں مانے گا. لیکن جو GCC کنٹریز ہیں, خلیج کے ممالک ہیں, ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا یہ ارینجمنٹ؟ نہیں, ٹول ان کو اگر امریکہ اور ایران نے مان لیا تو ان کو بادل ناخواستہ چھوٹا سا ٹول یا کوئی چیز ماننی پڑے گی. میرا خیال ہے ایران کے ٹیکس لگانے پہ یا یہ ٹول لگانے پہ دنیا اس کو نہیں مانے گی. ارمان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ارینجمنٹ کیا GCC کنٹریز کو قابل قبول ہوگا؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں امبیسڈر صاحب سے
کہ شاید یعنی کہ وہ لوگ اس کو پسند بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی پروڈکٹ ان کی باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہوگی وہ مہنگی ہو جائے گی، اور جب دنیا میں جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ ول بی آن دی ادر سائڈ۔ میں ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں جو ہاتھی ہے کمرے کے اندر ہم اس کی بات نہیں کرتے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اس پورے پیس ڈیل کو اگر کوئی سکٹل کر سکتا ہے یا ناکام کر سکتا ہے نا، وہ اسرائیل ہے۔ اور میں ہسٹوریکلی بات کروں، پچھلے 1 سال میں 3 مرتبہ جب امریکہ اور ایران آلموسٹ ایک ڈیل کے اوپر پہنچ گئے تھے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی حرکت کر کے اس پیس ڈیل کو وہ کریں۔ یہ جنگ بھی، یہ امریکہ اور ایران کی جنگ تو نہیں ہے، یہ تو بیسکلی ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی، اور لیکن امریکہ نے اس کو اون اپ کر لیا اور اسرائیل بڑی آرام سے خاموشی سے پیچھے چلا گیا۔ اب یہ جتنی گلف کنٹریز ہیں اور ایران، ان کو جو ہے نا ایک چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو فول پروف سیکیورٹی ہے اس ریجن میں، وہ ایک تو ہمیں امریکہ نہیں دے سکتا، اور اگر ہمارا دشمن یا ہمارے اپوزٹ اسرائیل کھڑا ہوگا تو وہ امریکہ ول ناٹ بی اے نیوٹرل پارٹی، ٹھیک ہے نا، ایٹ لیسٹ ٹل دا ٹائم دس ریجیم از دیر۔ سو اس لیے ان کو یہ جو پیس ڈیل ہے اس کے لیے ایک گارنٹر چاہیے ہوگا۔ اب وہ گارنٹرز یا تو ایک مسلمانوں کا ایک گروپ بن سکتا ہے جس میں سعودی عربیہ، ترکیہ، پاکستان اور مصر شامل ہوں، یعنی کہ جو پاورفل کنٹریز ہیں ملیٹریلی، جو اسرائیل کے خلاف ایک ملٹری کیپیبلٹی شو کر سکتی ہیں، یا جو ہے یعنی کہ میرے خیال میں کہ سب چاہیں گے کہ روس اور چین جو ہیں اب بیچ میں ایز گارنٹرز آئیں، کیونکہ آج نہیں تو مہینہ نہیں تو 2 مہینے کے بعد یہ پیس ڈیل تو ہو جائے گی، کیونکہ یہ دونوں جو مین کمبیٹنٹس ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیس ڈیل ہو جائے۔ سو پیس ڈیل ہو جائے گی، لیکن ہو ول انشور کہ دوبارہ 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے نا میرے خیال میں صاحب وہی سوال ہے کہ کیا امریکہ کو یہ قابل قبول ہوگا کہ چین اور روس جیسے ان کے حریف گارنٹر بن جائیں؟ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں اس کے، کیونکہ یا تو دیکھیے جو اس وقت پریویلنٹ ورلڈ آرڈر تھا اس کے اندر امریکہ واز سپوز ٹو بی دا سول سپر پاور آف دی ورلڈ، لیکن بینگ اے سپر پاور آف دی ورلڈ آپ سے پوری دنیا یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ کہ دنیا میں پیس مینٹین کرنے کے لیے جہاں بھی کانفلکٹس ہوں گے آپ ایک نیوٹرل پارٹی کے طور پر ادھر آئیں گے اور اس کو وہ کریں گے۔ اگر دا سول سپر پاور آف دی ورلڈ ہی پارٹی بن جائے اس کانفلکٹ کا، تو پھر تو کسی تھرڈ پارٹی نے آ کر ہی اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے نا۔ سو انفارچونیٹلی امریکہ جو ہے نا اس کانفلکٹ کے اندر ایک نیوٹرل پارٹی نہیں سمجھا جا رہا، نہ ایران سمجھ رہے ہیں، نہ گلف کنٹری سمجھ رہی ہیں، نہ پوری دنیا سمجھ رہی ہے۔ سو اگر آپ نے ایک گارنٹر لے کر آنا ہے، یا تو پھر فرام ود ان دا مسلم ورلڈ کوئی یعنی کہ ایک کولگومریٹ بنے یا نیٹو بنے یا کچھ بنے کہ جی وہ جو انشور کرے کہ جی کہ کوئی مسلم کنٹری دوبارہ اٹیک نہیں ہوتی اس پیس ڈیل کے بعد، اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر تھرڈ پارٹیز آئیں جو یونائٹڈ نیشنز کے تھرو اس پیس ڈیل کی امپلیمنٹیشن کریں۔ ٹھیک